پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب. کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ. کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل کہہ کے آپ کو خطاب ہے کہ آپ ان تک پیغام پہنچائیے. اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو. اور کسی چیز سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین، یعنی دین میں سے کسی چیز پر نہیں ہو، دیندار نہیں کہلا سکتے. حتی یہاں تک کہ تقیم التورات، تم قائم کرو تورات، والانجیل اور انجیل. تورات کو قائم کرو. کہاں قائم کرو؟ اپنی ذات پر، سب سے پہلے اپنے اوپر. یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو. تورات قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، اس کے اوامر کو مانو، اس کے نواہی کو چھوڑو، اور اس میں جو اخبار ہیں یعنی جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرو. یہ مراد 3 باتیں ہوگی: اوامر کی پیروی، نواہی سے رکنا، اور جو اس کے اندر اخبار ہیں. اخبار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبریں. جو اس کے اندر خبریں دی گئی ہیں ان کی تصدیق. خبریں مثلاً کیا ہیں؟ قرآن میں بھی ہیں خبریں. کیا خبر ہے قرآن میں؟ کس کس چیز کی؟ جنت اور جہنم کے بارے میں، مختلف پچھلی قوموں کے واقعات کے بارے میں، یعنی جو بھی اخبار ہمیں بتائی گئی، جو واقعات بتائے گئے، ان سب کی تصدیق کرنا. تو فرمایا کہ تم دیندار کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہو، تم دین پر ہو ہی نہیں، یہاں تک کہ تم کیا نہ کرو؟ تورات اور انجیل قائم نہ کرو. اور تورات اور انجیل قائم کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جو کچھ وہ کرنے کو کہتی ہے وہ کرو. جس چیز سے روکتی ہیں یہ کتابیں اس سے رک جاؤ، اور جو اخبار یا خبریں اس نے دی ہیں ان کی تصدیق کرو. اور جو خبریں تورات اور انجیل میں خاص طور پر تصدیق کے لائق تھیں، ان میں سے ایک اہم خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھی. یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور صرف اسی پہ بس نہیں بلکہ جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. مراد ہے قرآن مجید جو ان کی طرف بھی آیا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بجائے اس کے کہ یہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے، ان پر الٹا اثر ہوا اس کا. اور وہ کیا؟ کہ البتہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرن بہت سوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. کیا؟ طغیانن سرکشی میں، و کفرن اور کفر میں. اب یہاں دیکھیے کہ کثیرن کی بات کی گئی، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. کثیرن سے مراد بہت سے لوگ ہیں، لیکن اکثر نہیں کہا گیا یا کل نہیں کہا گیا. سب کو نہیں، اکثریت کو نہیں، بلکہ بہت سوں کو. کیونکہ ان کے بعض تو ایسے تھے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا، جیسے آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. 7واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اشارہ ہے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو. تو بعض تو ان کے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، تو وہ فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے. ان کی طغیانی اور سرکشی نہیں بڑھتی بلکہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا نہ ایمان بڑھتا نہ گھٹتا ہے، وہ بس پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھ کر فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، ان کی طغیانی اور سرکشی اور فساد اور بڑھ جاتا ہے. فلا تأس، تو نہ تم افسوس کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ بالکل غم نہ کریں، افسوس نہ کریں. کس پر؟ علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. پیچھے آیا تھا نا کہ ایسے کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا.
تو یہاں یہ ہے کہ آپ ان پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی. اور کیوں نہیں دیتا اللہ ان کو؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے. کیا اہم بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اس سے اہم ترین بات جو ہم سب کے لیے ہے سبق، وہ یہ کہ کسی انسان کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں، جب تک کہ وہ اللہ کی لائی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرتا ہو. لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تم دیندار کہلانے کے مستحق نہیں. یعنی کوئی شخص اس وقت تک دیندار کہلا ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی شخص صرف قرآن پڑھنے سے دیندار بن جاتا ہے، وہ فلاں بڑا ریلیجس ہے، مذہبی کیونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے. نہیں، جب تک وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا. محض پڑھنا کافی نہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز، آپ بھلے اللہ کی تعریفیں دن رات کریں بیٹھ کے، لیکن اگر اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے تو محض زبان سے باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھ پڑھ کے خوب روئیں، لیکن ایک سنت پر عمل نہ کریں، کھانا کھائیں تو بائیں ہاتھ سے، پانی پیئیں تو کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، تو آپ کس قسم کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ایک انسان یعنی جس کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں، اسے دلچسپی نہیں، اور ویسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتا بھی ہے، تو یہ رونا کس چیز کا رونا ہے؟ یہ تو محض جذبات ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام انسانوں کی طرح جذباتی محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصولی محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، پھر پتہ چلے گا تم اللہ کی محبت میں کتنے سچے ہو اور میری محبت میں کتنے سچے ہو. تو یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ تمہاری کوئی سے نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی عزت نہیں، کچھ بھی نہیں. شیء نکرہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تم کچھ ہو ہی نہیں جب تک کہ یہ کام نہ کرو. شرط لگا دی گئی، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تمہاری زندگی میں عملی طور پر قرآن نہیں. صرف پچھلی کتابیں بھی اہل کتاب کے لیے کافی نہیں. یعنی اگر آج کوئی اہل کتاب میں سے اگر کوئی یہودی تو کہ میں تورات کے اوپر پورا عمل کرتا ہوں، یا نصرانی کہے کہ میں انجیل پہ پورا عمل کرتا ہوں، تو یہ بھی کافی نہیں، کیونکہ بعض کا انکار کل کا انکار ہے. جب تک کے ساتھ یہ نہ ہو وما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے قرآن کی شکل میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو کچھ تمہارے پاس بھیجا ہے، جب تک تم اس کی پیروی نہ کرو. یعنی گویا دین محض فلسفے بگاڑنے کا نام نہیں ہوتا، دین محض باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا، محض خوبصورت تقریریں کرنے کا نام دین نہیں ہوتا، بلکہ دین کیا ہے؟ عمل کا نام ہے. کہ کر کے بھی دکھاؤ جس کو پسند کرتے ہو. تو دین جاننے والوں کی پھر 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ کہ جن کا ایمان بڑھتا ہے، وہ عمل میں آگے چلتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی، پازیٹیو چینج آتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. اور یاد رکھیے جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا عمل بڑھ جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان بڑھے اور اس کا عمل پیچھے ہو. یہ 2 اپوزٹ چیزیں. عمل میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافے کے ساتھ. اور عمل میں کمی کب ہوتی ہے؟ ایمان میں کمزوری کے ساتھ. ایمان کمزور ہوتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے، عمل میں بھی پیچھے ہو جاتا ہے انسان. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نجاست میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کی خباثت نفس میں اور اضافہ ہوتا ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہی قرآن ان کے اوپر دوسری طرح اثر کرتا ہے. وہ جو ان کے ذہن میں پہلے خناس بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ قرآن کے اندر سے ویسی باتیں چن کے اپنے غلط عقیدے کو اور زیادہ تقویت دے دیتے ہیں، وہ باتوں کو الٹے رنگ میں لے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ان کا بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ اس کو محض ایک عام کتاب کی طرح پڑھتے رہتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوتی ایمان میں، دین میں. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں
کہ قرآن ہمارے اوپر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے، ایمان میں اضافے کا سبب بن رہا ہے یا پھر سرکشی میں اضافے کا سبب۔ اور پھر ایک اہم ہدایت کہ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کا کام ہے آپ بتا دیں، سمجھا دیں، نہ کوئی مانے تو کیا کرے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، کیونکہ انہیں میرے پاس واپس آنا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کی واپسی بھی ہماری طرف، ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو بتائے، اس کا کام محض بتانا ہے، کسی سے زبردستی کرانا نہیں، وہ کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں، کوئی کسی کے عمل کا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں۔